بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا آزمودہ عمل اور وظیفہ شیئر کریں گے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ یہ وظیفہ اولاد کے اصول، اولاد کی کامیابی یا ان کی اصلاح بے حد مفید ہے۔ جو لوگ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص اعمال ڈھونڈ رہے ہیں وہ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ عمل صدیوں سے آزمودہ ہے اور بے شمار لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے نہ صرف دعا قبول ہوتی ہے بلکہ انسان کے دل کو سکون اور اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر بن حسین امام حسین کے بیٹے ابو بکر، ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ان کے مزاج میں تھا کہ جہاں وہ انسانوں کو پیاسا، بھوکا، تکلیف، درد میں نہیں دیکھ سکتے تھے، وہاں ان کی طبیعتوں اور مزاج میں تھا جانوروں کا بھی بہت خیال کرتے تھے اور جانوروں کا بھی بہت احساس کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بے زبان پرندوں اور جانوروں کو دانہ ڈالتے تھے، بے زبان جانوروں کو ان کی غذا دیتے تھے۔ کہیں گوشت ہے، کہیں گھاس ہے، کہیں دانہ ہے، ان کا خیال کرتے تھے۔ خاص طور پر ان جانوروں کا جن کا کوئی وارث نہ ہو، یا ایسے جانور جو ہواؤں اور فضاؤں میں کھلے ہوں اور جن کا کوئی لاوارث ہو، بیمار ہو گئے ہوں، تکلیفوں میں ہوں، دکھوں میں ہوں۔ جانوروں کا بھی خیال ان ہستیوں سے سیکھا، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا۔ حضرت ابو بکر بن حسین نے کیا کمال کر دیا۔ ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا، آپ سو گئے، نیند آ گئی، اپنے خادم سے فرمایا میں سو رہا ہوں، سفر سے واپس آیا ہوں، جانوروں کو غذا ڈال دینا۔ اس سے بھی غفلت ہو گئی اور سوئے رہے۔ کیا خواب دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے اپنے چہرے پر بوسہ دیا تو آنکھ کھلی تو دیکھا کون ہے؟ بڑے خوبصورت، عظیم، عالی شان انسان۔ پوچھا بیٹا ابو بکر، میں تیرا والد ہوں آدم۔ گلے ملے، ہاتھوں پہ بوسہ دیا، احترام کیا۔ آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا آج تیری وجہ سے کچھ لوگ بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، تو سویا ہوا ہے، اور وہ پیاسے ہیں وہ کون لوگ؟ فرمایا جو بے زبان ہیں، جن کی غذا، جن کی خدمت کا ذمہ میرے بیٹے نے اپنے ذمہ لیا ہے، وہ تو آج بھوکے رہ گئے۔ اور پھر عجیب بات فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب ان کو غذا دیتے ہو اور ان کی خوراک دیتے ہو، ان کا خیال رکھتے ہو، وہ دل میں بہت دعائیں کرتے ہیں اور ان دعاؤں سے آفتیں ٹلتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور حیرت انگیز زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ لہٰذا ان کا خیال کرو، ان کی آج کے بعد غذا اپنے ذمہ رکھو، اپنے خادم کے ذمہ نہ رکھیں، پھر اس سے غفلت نہ ہو جائے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر بن حسین رضوان اللہ سلام اللہ تعالیٰ اجمعین کو پیشانی پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ یہ کون تھے؟ یہ شہدائے کربلا میں سے تھے حضرت ابو بکر بن حسین۔ یہ ان 72 شہیدوں میں ان کا شمار ہے۔ اب جب انہوں نے ارادہ کر لیا تو جہاں بہت سے اور وصیتیں تھیں سفر کے ارادے میں، وہاں ایک وصیت یہ بھی فرمائی کہ خیال کرنا اور جانوروں کا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ بے زبانوں کا لفظ ہے، اور ایک روایت یہاں تک ہے کہ فرمایا کہ آپ نے سفر کیا، سفر میں آئے، آپ بڑوں کے ہم سفر تھے، اپنے والد محترم کے ساتھ آئے، قدم قدم پہ والد کا احترام کرنے والے تھے۔ جہاں ان کو والد کی محبت کا احساس تھا، وہاں والد سے ہی، اپنے دادا سے ہی یہ بات سیکھی تھی۔
دادا حضرت علی کرم اللہ سے یہ بات سیکھی تھی کہ ہم نے زبان والوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور بے زبانوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آج ہم اگر آپ ان کی دعائیں لینا چاہتے ہیں، یاد رکھیے گا دعائیں مصیبتیں، پریشانیوں، تکلیفوں اور دکھوں کا علاج ہے۔ یاد رکھیں دعائیں پیچھا کرتی ہیں، بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں۔ اگر دعائیں لینا چاہتے ہیں تو جہاں وہ لوگ جن کی زبان ہے ان کا ساتھ دیں، جن کی زبان ہے ان کا درد بانٹیں، ان کا دکھ بانٹیں۔ وہاں بھی جن کی زبان نہیں ہے، بے زبان ہیں، ان کا درد، ان کا دکھ، ان کی تکلیفیں، ان کی مشکلات، ان کے مسائل میں سوچیں، ان کا ساتھ لیں اور ان کا احساس کریں۔ اگر دعائیں لینا چاہتے ہیں تو بے زبانوں کی دعاؤں میں گناہ نہیں ہوتا، بے زبانوں کی زبان پر غیبت نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا۔ ان کی دعائیں کتنی پاکیزہ ہوں گی، ان کی دعاؤں میں کتنا احساس درد سوز ہوگا، ان کی دعاؤں میں کتنی غم ہوگا، ان کی دعاؤں میں کتنی کیفیت ہوگی، آپ سوچیں تو صحیح۔ ان کی دعاؤں میں کتنی حیرت انگیز زندگی، کتنی حیرت انگیز دنیا اور کتنا حیرت انگیز درد ہوگا، اور ہماری کتنی مصیبتیں بلائیں، ہمارے کتنے مسائل اور کتنی مشکلات ٹلیں گی، آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ ضرور کریں اور لازم کریں۔ اگر زندگی میں خوشحالیاں لینا ہیں، برکتیں لینی ہیں، تو اس کا یہ حل ہے جو ہمیں بڑوں نے سکھایا، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ ناظرین، بے زبانوں کو کھانا پانی ڈالیں اور یہ عمل کریں، آپ کی دلی مراد ضرور پوری ہوگی۔ سب سے پہلے مکمل پاکیزگی کا خیال رکھیں، وضو کریں اور صاف جگہ کا انتخاب کریں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ پھر سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 21 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے اولاد ہونے کے لیے خصوصی طور پر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ یہ عمل کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، مگر فجر یا تہجد کے وقت اس کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ وظیفہ پڑھتے وقت دل کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کریں اور یقین رکھیں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔